بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بس میں تھوڑا سا کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے سوال جواب بھی پوچھے تھے، تو مجھے لگا کہ بہتر ہے میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ امید ہے کہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو آپ کا بھی کانسیپٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں، ایک اس سے پہلے مجھے آپ سے یہ بات اپنی کرنی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب کلاس ہماری ہوئی تھی کلاس 4، تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو غائبانہ نماز جنازہ ہے وہ عورتیں نہیں پڑھ سکتی، لیکن اس کے بعد سے جب ہم لوگوں نے 2 علماء کرام سے اس کو کنفرم کیا تو پھر ان دونوں علماء کرام نے یہ کہا تھا کہ عورتیں بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ کائنڈلی آپ اپنی جو بک ہے اس میں آپ لکھ بھی لیجئے کہ خواتین بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو کوشچن تھے وہ یہ تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ جو ہے وہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ پردہ رہے، تو کیا یہ اوتھینٹک حدیث ہے؟ تو یہ جب پتہ کیا تو یہ پھر عالم صاحب نے بتایا کہ جو حضرت فاطمہ کی تدفین رات کو ہوئی تھی لیکن اس کی وجہ پردہ نہیں تھا، تو جب جنازہ تیار ہو جائے، کفن دفن کا بھی انتظام ہو جائے، تو اس وقت پھر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میت کی تجہیز، تکفین اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہ کریں۔ پھر ایک سوال تھا کہ اگر فرض کریے ہم سے کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اگر ہم معافی نہیں مانگ سکتا، کوئی پرابلم ہے یا وہ بندہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر یہ کیا جائے گا جی کہ اس کی طرف سے صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اتنا صدقہ کریں کہ انسان کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ اس نے جو زیادتی کی ہے، جو بھی کمی بیشی کی ہے کسی کے حق میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گناہ معاف کر دیا ہوگا۔ کثرت سے صدقہ خیرات کرنا ہے اور دعائے مغفرت کریں اس کے حق میں۔ پھر ایک سوال تھا جی کہ اگر کسی کا قرض معاف کرنا ہو اور اس نے کہا کہ وہ فرض کریے کہ اس نے کہا کہ وہ 15 دن کے بعد دے گا لیکن وہ نہیں دے سکا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اب کیا 15 دن کے بعد، اب ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم، کہ 15 دن کے بعد اجر دگنا ہو جائے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا انتظار کریں یا معاف کر دیں؟ تو دیکھیے، نیکی کے کام میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے نا، نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو خیرات کے کاموں میں بھی ایک دوسرے سے سبقت کریں۔ تو جب آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر آپ 15 دن گزرنے کا انتظار نہ کریں بلکہ معاف کر دیں، بلکہ اسی وقت معاف کر دیں جب آپ نے ارادہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ اور پھر دیکھیے، زندگی کا بھی تو نہیں پتا ہمیں اور آپ کو، یا ہم میں سے کسی کو بھی یہ تو نہیں پتا کہ ہم اس ٹائم 15 دن کے بعد، یا اتنے 15 دن کیا، مجھے لگتا ہے ہم سب کو تو اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کمپلیٹ کر پاؤں گی کہ نہیں، آپ سن پائیں گے کہ نہیں، تو زندگی کا تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں، تو اس لیے جب بھی نیکی کا خیال آئے گا پھر آپ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میت کو انٹرنیٹ سے نہیں دکھانا چاہیے، لیکن فرض کریے جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے بچے باہر کے ملکوں میں ہوں تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ تو اگر ضروری ہو تو پھر ہم دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ سب کے ساتھ بھی کیے جائیں۔ جی میں 2 منٹ کے لیے بس بریک لوں گی، آپ لوگوں کی 2 منٹ کے لیے جسٹ بریک ہے۔
تو لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اس میں یہ تھا کہ جیسے میں بس تھوڑا سا اس کو دوبارہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ امپورٹنٹ چیز تھی، تو اس لیے کہ جیسے فرض کریے فوتگی والا گھر ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر جب جس کے گھر میں وفات ہو گئی ہے کسی کی، تو لواحقین یا جو تعزیت کے لیے لوگ گئے ہیں ان کو مسنون عمل کون سا جو ہمیں کرنا چاہیے. تو مسنون عمل جو ہم کریں گے وہ ہے کہ ہم ان کی بخشش کی اور ان کے اوپر رحم کی دعائیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میت کے اچھے اوصاف بیان کریں، ان کی برائیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، اور زیادہ تر یہی کوشش کریں چاہے وہ مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں کہ جو بھی فوت شدہ ہیں انسان، عورت ہیں یا مرد ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. اور یہ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا. مسنون عمل ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، آپ نے بھی حدیث کا مفہوم بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا ابو سلمہ کی جب وفات ہوئی تھی. تو اس کے بعد ہمیں ایک اور جو بات خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ جنازے کے ٹائم پہ بہت ساری بدعات ہوتی ہیں جن سے کہ ہمیں بچنا ہے. آپ کو پتہ ہے بدعات جو ہیں وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ان سے بھی ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو بدعات اب کون سی ہے کہ جیسے فرض کریے جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات کی چادروں سے سجا کر نکلنا، پھر اسی طریقے سے کسی مخصوص رنگ کی سبز یا کالی چادر ہی ڈالنا، فوٹوگرافی کرنا، اس وقت صدقہ خیرات کرنا، جنازے پر قرآن کا سایہ کرنا، جنازے کو لے کر جاتے ہوئے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا، اچھا جنازے کے ساتھ پھل میوے لے کر جانا اور قبر پر تقسیم کرنا. پھر اس کے ساتھ عورت کا اپنی عدت ختم کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے کچھ قدم چلنا. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت عدت ختم کرنا چاہتی ہے تو چند قدم جنازے کے پیچھے چلے اور پھر واپس آ جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے. اسی طریقے سے نماز وحشت ادا کرنا، وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ 2 رکعت نماز دوری وحشت قبر کے لیے لوگ ادا کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ قبر کی وحشت دور ہو. تو یہ گھر کی عورتیں نا گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بدعات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بدعات ہیں، یہ تو چند کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، تو ہمیں ان بدعات سے بچنا چاہیے. اور باقی بھی پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور آگے کا اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے جی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے 2.5 پارے اس کے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یہی جب فوت کی ہوئی ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ. تو ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سب سے بچنا چاہیے. آپ کو صحیح علم ہونا چاہیے کہ اوتھینٹک چیز کیا ہے، اوتھینٹک علم کیا ہے، وہ ہم لوگوں کو صحیح معلومات ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا یہ مسافر کی منزل، یہ بہت ہی خوبصورت ایک نظم ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ہماری زندگی سے جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں اس کے متعلق ایک خوبصورت یاد دہانی ہے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جس کو کہ ہم بھلائے بیٹھے ہیں. ہماری آج کی کلاس 5th الحمدللہ. آج کے جو ہم ٹاپک پڑھیں گے قبر، قبر کا قیام، تعزیت اور زیارت قبور. ہم سب کو واپس جانا ہے اور اپنے مقرر وقت پر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر ہم سب نے اپنے مقرر وقت پہ واپسی کا سفر پکڑنا ہے. خوش قسمت ہے وہ جس کا واپسی کا یہ سفر رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہو، جس کی موت حالت اسلام میں ہو. خوش قسمت ہے وہ جس کی تدفین اور باقی سب مراحل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں. خوش قسمت ہے وہ
جو اپنے پیچھے نیک گواہیاں چھوڑ جائے، جس کے لیے اگلی منزل قبر کی منزل بہت آسان ہو جائے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، قبر۔ قبر کا منظر دراصل ہمارے اعمال ہی کا منظر ہے۔ وہاں پر ہم وہی کچھ دیکھیں گے جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ قبر ہمارے اچھے اخلاق، ہمارے اچھے اعمال سے سجائی جائے گی۔ ہم اپنے اعمال کو سوچتے نہیں جب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ یہی اعمال ہمارے قبر میں ہمیں دکھائے جائیں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے، تو یقیناً ہم اپنے اعمال کو کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچیں ضرور کہ میرا یہ عمل میرے رب کی نظر میں کیسا ہے، میں جو یہ کام کر رہی ہوں کیا اس کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر اس کی اطاعت کا ہے تو کرتے ہوئے خوشی ہوگی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر اس کی رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، لوگوں کی فکر نہیں کریں گے، لوگوں سے حیا بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں فکر ہوگی تو اپنے رب کی رضا کی، اپنی رب کی خوشی کی، کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اور بڑا مشکل ہے لوگوں کو راضی رکھنا۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کے کام کریں، وہ ہم سے راضی رہے، کیونکہ یہ منزل جو قبر کی منزل ہے، وہاں سے ہمارا جو آخری سفر شروع ہو جائے گا وہ پھر قیامت تک قائم رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ سیدنا برا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حانی کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو روتے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے، البتہ قبر کو یاد کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے۔ نیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث رسول ہے، مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا، اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہ کر مزید اذیت کا سبب بنے گا۔ یہ ساتھی دفن کے وقت سے قیامت برپا ہونے کے دن تک ساتھ نبھائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہیں، پہلا ساتھی یعنی مال اور اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا ساتھی اس کا کنبہ اور ہلکا احباب جو تدفین تک ساتھ نبھاتے ہیں اور پھر واپس چل دیتا ہے، تیسرا ساتھی یعنی عمل جو باقی رہ جاتا ہے، قبر میں داخل ہونے اور وہاں سے اٹھنے تک ساتھ نبھاتا ہے۔ تینوں ساتھیوں میں سے یہی میت کا سچا دوست ہے۔ عقل مند کون ہے جی؟ جو اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے، جو آخرت کے گھر کی تیاری کر رہا ہے، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، جو غافل نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدر کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کی پرواہ کرنی ہے۔ قبر کھودنے والا
انسانیت کی خدمت کا یہ شعبہ بھی اسلام میں اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کے لیے قبر کھودی اور اسے اس میں اتارا، اللہ نے اس کے لیے ایک گھر کا اجر لکھ دیا جس میں وہ قیامت تک قیام کرے گا۔ تو قبر کھودنے کی بھی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ قبر کی اقسام، قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لحد یعنی کہ بغلی قبر جس کو کہتے ہیں، اور دوسری شک یعنی صندوق کی، اسے بری بھی کہتے ہیں۔ شک کے انداز کی قبر بھی ضرورتاً جائز ہے، لیکن لحد افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لحد ہمارے لیے اور شک ہمارے غیروں کے لیے ہے۔ اب انشاءاللہ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے، یہ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ شک یعنی کہ صندوق کی قبر جو ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ لحد یعنی بغلی قبر وہ ہے کہ لمبائی میں شمالاً جنوباً اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانب مغرب کی طرف ایک گڑھا کھود کر اس میں میت کو رکھا جائے گا اور کچی اینٹوں کی دیوار سے اس لحد کو بند کر دیا جائے گا۔ مٹی جو اس میں سے نکالی گئی تھی وہی اس جگہ کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہ طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اور شک والی قبر کون سی ہے؟ جہاں زمین قدرے نرم ہو وہاں شک طرز کی یعنی صندوق کی قبر کھودنا بہتر ہے۔ اس میں قبر کی لمبائی میں ایک گڑھا نہر کی صورت میں درمیان قبر کھودا جائے گا اور اس میں میت کو رکھ کر اوپر تختہ لگایا جائے گا اور پھر مٹی ڈالی جائے گی۔ اس میں بھی مٹی وہی استعمال ہوگی جو کہ کھدائی کے وقت اس میں سے نکالی گئی تھی۔ تو یہ جو بغلی قبر ہوتی ہے آپ نے دیکھا یہ ہے لحد، ٹھیک ہے جی۔ ایسے سیدھا گڑھا کھود کے نا تو اس میں سائڈ پہ پھر اس طریقے سے کھودا جاتا ہے، یہاں پہ پھر میت کو رکھ کے یہاں سے پھر آگے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہوتی ہے شک والی قبر، شک والی جس میں کہ وہ جس کو صندوقی قبر بھی کہا جاتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس کی بابت لکھتے ہیں کہ لحد بنانا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد ہی کھودی گئی تھی، لہٰذا جہاں لحد بغلی قبر بن سکتی ہو وہاں لحد بنانا مستحب ہے اور افضل ہے، البتہ شک صندوقی قبر بنانا بھی جائز ہے۔ تو لحد جو ہے یہ سنت کے مطابق ہے اور افضل ہے۔ پہلے سیدھا زمین میں کھودا جائے گا، جب نیچے تک کھود لیں گے تو پھر بعد میں سائڈ سے اس کو کھود کے پھر اس کے اندر مردے کو رکھ کے تو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ شک والی قبر ہے وہ اس طریقے سے سیدھی کھود کے پھر ایک اور اس میں یہ گڑھا کھود کے تو یہاں پہ پھر میت کو دفنا دیا جاتا ہے۔ افضل یہ والی ہے، لیکن اگر زمین نرم ہو تو اس طریقے کی بھی جائز ہے۔ اور اس میں جو دونوں طرح کی قبر بنانا جیسے جائز ہے، اور صندوقی قبر میں جو کہا نا کہ ہمارے غیروں کے لیے، تو اس میں دوسروں کے لیے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ غالباً اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلموں میں زیادہ شک صندوقی قبر کا رواج ہے اور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ تر لحد یعنی بغلی قبر بناتے ہیں۔ سوکھی گھاس قبر میں بچھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر کی اجازت ہے، اور ابو ہریرہ نے اسے یوں روایت کیا ہے، عرض کیا گیا ہے کہ ہماری قبروں اور گھروں کے کام آتی ہے۔ تو اذخر گھاس جو ہے یہ قبر میں بچھائی جا سکتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن وہ مجھ کو حلال ہوا تھا، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اس کا درخت بھی نہ کاٹا جائے، اور وہاں کا جانور شکار نہ بھگایا جائے، اور وہاں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو اس کی شناخت کرائے یعنی کہ انتظامیہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کو رستے میں وہاں پہ یا کبھی بھی کوئی گری پڑی ہوئی چیز نظر آئے گی تو آپ اس کو اگر اٹھائیں گے تو پھر آپ ہی اس کو ذمہ دار ہوں گے اسے مالک تک پہنچانے کے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس چیز کو آپ وہاں پہ ہی پڑا رہنے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا پھر وہاں پہ آ جائے اور وہاں سے اٹھا لے۔
اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کیا کہ قبر کے اندر ہم مٹی کے علاوہ اسخر خوشبودار گھاس یہ ڈالی جا سکتی ہے. قبر میں اتارنا. میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہوں. میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں. عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے. جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں جو تدفین کے وقت تانی جائے گی. اگر ایسا نہیں ہو سکا کہ چادر نہیں لے کے گئے ہیں تو پھر وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو پھر تھوڑا سا، جو غیر محرم لوگ ہیں ان کو پھر تھوڑا سا پیچھے کر دیا جائے. میت کے قریبی جو محرم رشتہ دار ہیں وہ قبر میں اتارنے کے زیادہ حقدار ہیں. خامد اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے، اور میت کو پائنتی کی طرف سے قبر میں اتارا جائے گا، یعنی کہ جس طرف پاؤں ہو نا اس طرف سے. میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا. جو میت کے لیے مشروع ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ اور سر ڈھکا ہوا ہو اور پورا کفن اس حال میں ہو کہ اس کا سر اور پاؤں کور ہو، اور اس کے چہرہ جو ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا قبلہ رخ ہو. میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے گا. اب کفن کے بندن کی گھریں کھول دی جائیں گی اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے: بسم اللہ وعلی ملتی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اسے رکھ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ وعلی ملتی، یا پھر ہم کہیں گے سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مٹی ڈالنا. قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کے قبر پر سر کی جانب سے ڈالیں گے. 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے. بیرونی ساخت. قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے اور اونچائی نہ زیادہ بلند نہ زمین کے برابر ہونی چاہیے، زمین سے تقریباً 1 بالشت کے برابر بلند ہو. پانی چھڑکنا. مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے. کچی قبر. قبر پکی بنانا، اس پر چبوترا بنانا یا مزار، مسجد اور کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا مسلمانوں کو منع ہے. علامت کے طور پر پتھر رکھنا. قبر کے سرہانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے. یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے. قبر پر کتبہ لگانا، اس پر نام، تاریخ پیدائش اور وفات، شجرہ، شاعری یا کسی قسم کی کوئی بھی تحریر لکھنا جائز نہیں. اس بات کا خیال رکھا جائے گا. قبر جو ہے وہ پکی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے قبر پر کوئی کمرہ یا گنبد یا مزار وغیرہ بھی بنانے سے منع کیا گیا ہے. اور نشانی کے طور پر ہم صرف پتھر رکھ سکتے ہیں، لیکن باقی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو عموماً کی جاتی ہیں یہ سب بنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے یہ کتبے لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر کے نام، تاریخ پیدائش اور وفات، اور بعض اوقات تو شاعری یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی تحریر یہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. صرف علامت کے طور پر آپ ایک پتھر، وہ بھی چھوٹا پتھر رکھ سکتے ہیں جسے ایک آدمی آسانی کے ساتھ اٹھا سکے. دوران تدفین حاضرین کی کیا ذمہ داری ہے؟ تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کے طور پر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہیے اور موت کی تعریف یعنی کہ اس کی پہچان اور اس کی حقیقت کو دین کے حوالے سے بیان کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک مشہور اور قابل ذکر حدیث ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب فرماتے ہیں، ایک انصاری کے جنازے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے. جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی.
चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबला रू होकर बैठ के और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द यूं बैठ के गोया के हमारे सिरों पर परिंदे हों। आपके दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी जिससे आप जमीन कुरेद रहे थे। दूसरी रवायत में है कि आप कभी आसमान और कभी जमीन की तरफ देखते। इसी हालत में आपने निगाह को 3 मर्तबा ऊपर नीचे किया, फिर 2 या 3 मर्तबा इरशाद फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो। फिर आपने 3 मर्तबा दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ए अल्लाह मैं अज़ाबे कब्र से आपकी पनाह चाहता हूँ। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कब्र की बिदात कौन सी है। देखिए, पुख्ता कब्र बनवाना और कुतुब लगाकर मज़य्यन करना उसको, शजरा नसब शेर व शायरी करवाना, ये बिद्दत है। कब्र के पास रोशनी का बंदोबस्त करना, फिर चिराग और मोमबत्तियां जलाना, कब्र के करीब किसी को उजरत पर बहुत दिन कुरान की तिलावत के लिए बिठा देना, कब्र पर फूल पत्तियां बखेरना, कब्र को बोसा देना, चूमना, ये सब दुरुस्त नहीं है। कब्रों की तरफ मुंह करके दुआएं मांगना, तो ये सब बिद्दात हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। आप देखते हैं कि इस तरह की चीजें हमारे माशरे में पाई जाती हैं, तो इनसे हमें बचना है, इनसे गुरेज करना है। और अब जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला ने इल्म दिया है, आप इसको हिकमत के साथ अपनी फैमिली को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपनी दोस्तों तक इसको इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। इसी तरीके से कब्र पर कोई भी इबादत करना, कब्र को सजदा करना, किसी वली की कब्र पर दुआ करते हुए कसम खाना, इनकी कब्रों को वसीला बनाकर दुआ करना, जानवर ज़बह करना, हर ईद के दिन कब्र पर जाना, ज़ियारत कबूर के बाद उल्टे पांव पीछे जाना, ये सब बिद्दात हैं। ये अकीदा रखना कि मरने वाले की रूह 40 दिन घर आती है, इसलिए 40 घरों में रोशनी जलाना, यानी लाइट ऑफ नहीं करने देना, तो ये सब बिद्दात हैं, इन सब से आपने बचना है। तो दौरान तदफीन हाजरीन की जिम्मेदारी से मुतल्लिक जो हदीस हम पढ़ रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने 3 दफा ये दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ए अल्लाह मैं अज़ाबे कब्र से आपकी पनाह चाहता हूँ। फिर फरमाया, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत को सुधारने वाला होता है तो आसमान से इसके पास फरिश्ते आते हैं, ऐसे रोशन चेहरों वाले गोया के सूरज। इनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन होता है और खुशबू, और जन्नत ही की खुशबू हद्दे निगाह तक वो आकर बैठ जाते हैं। आखिर में मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उस मैयत के सर के पास बैठकर फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, दूसरी रवायत में ए मुतमईन रूह, पहुंचो अपने रब की मगफिरत और अनायत के पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीज़े के मुंह से आहिस्तगी से टपकता है। चाचे वो फरिश्ता मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसे ले लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते आंख झपकने से पहले इनसे वसूल कर लेते हैं, फिर वो इसे जन्नती कफन और खुशबू में रख लेते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून, हमारे भेजे हुए फरिश्ते इसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फर्ज अदा करने में जरा कोताही नहीं करते। एक दूसरी रवायत में ये है, जब वो रूह निकल जाती है तो जमीन और आसमान के दरमियान हर फरिश्ता उसके हक में दुआए रहमत करता है और आसमान के तमाम फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं करते हैं। उसके इस्तकबाल के लिए आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तमाम दरवाजों के निगरान अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि इसे हमारे पास से गुजारा जाए। इस पाकीज़ा रूह से दुनिया की बेहतरीन खुशबू के लपके उठते हैं। फिर जब फरिश्ते उसे लेकर और ऊपर को जाते हैं तो रास्ते में फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो यही पूछते हैं, ये किसकी इतनी पाकीज़ा रूह है? फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये साहब फला बिन फला है।
اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہوئے جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اگلے آسمان تک اس پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ المطففین، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اس کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے زمین تک واپس پہنچا دو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں واپس کروں گا اور اسی سے میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں، وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر مدفون کے ساتھ دونوں کے اس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، وما علموں کا، اور تیری معلومات کیا ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش آتی ہے۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آدمی کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ۔ وہ آ کر کہتا ہے، تجھے خوشکن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، باخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے۔ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں تو تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے، جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو فوراً ماننے والے، اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بہت سست تھے۔ اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا، دوزخ والا۔ اس کی بجائے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔
وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے، اے میرے رب قیامت جلدی برپا کر دے، اے میرے رب قیامت جلدی برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و مال تک پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے ابھی آرام کرو۔ اب دوسری طرف اللہ کے نافرمان، کافر، بدکار، ان کا کیا حال ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب وہ فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور جب کافر، دوسری روایت میں بدکار، دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھار رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں، جیسے نوکدار سیخ بھیگی اون سے نکالی جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ چھپکنے سے بھی پہلے دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ٹاٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمینی سڑے گلے مردار کی ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان، اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزاری جائے۔ تو ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ یہ روح یہاں سے نہ گزرے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس طرح اسے لیے وہ آسمان دنیا پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں جب اس کی خاطر دروازہ کھلنے کی درخواست کی جاتی ہے تو کھولا نہیں جاتا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں رکھ دو، جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا اور اسی میں واپس کروں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں رکھ دو، جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسی سے انہیں پیدا کروں گا اور اسی میں واپس کروں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو سخت مزاج فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں انتہائی پریشانی سے کہتا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ پھر وہ پوچھتے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر پریشانی کے ساتھ کہتا ہے، مجھے خبر نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جواب میں اسے نام کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ جب بتایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے، مجھے تو خبر نہیں، البتہ لوگوں کو ایسے کہتے سنا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو خود پہچان سکا اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی، یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے، اس کی قبر اس حد تک تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پھنس جاتی ہیں۔ اس کے پاس بدنما چہرے کا آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں اور سڑان اٹھ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے، ایک تکلیف دہ خبر ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا،
اور یہ اسے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی تکلیف دہ خبر سے دوچار کرے، تم ہو کون؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواباً کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ باخدا میری معلومات تو نیکی میں بڑا سست اور برائی کے معاملے میں بڑا چست تھا، بہت ایکٹیو تھا برائی کے معاملے میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے برا ہی بدلہ دے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا گونگا بہرا دروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ پر بھی ماری جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ پھر وہ ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سابقہ حالت میں کر دیتے ہیں جیسے وہ پہلے تھا۔ وہ دوبارہ ایک اور ضرب لگاتا ہے جس کی تکلیف سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ ہی اس کے لیے بچھونا ہوتی ہے۔ ایسے تکلیف دہ عذاب میں ہونے کے باوجود وہ درخواست کرتا ہے اے پروردگار قیامت پپا نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ قیامت آئے حالانکہ اس کے اوپر اس تکلیف کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آنا ہے جب فرشتے ہماری روح لے کر آئیں گے، لینے کے لیے آئیں گے، ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور ایک دوسرے جہان کی فرشتے طرف آئیں گے نا ہماری ملنے اپنے سے، پھر اپن صحیح جواب دیں گے۔ سب سے اچھے سے رہنا ہے، معلوم آپ کو، پیرنٹ سے تو بہت۔ کائنڈلی اپنی مائک چیک کریے، کسی کا مائک ان میوٹ ہے اس کو میوٹ کر دیجئے پلیز۔ تدفین کے بعد کی دعا۔ تدفین کے بعد کچھ دیر وہیں ٹھہرے رہنا اور میت کے لیے استغفار اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔ یوں دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کون سی ہمیں بتا دی گئی ہے؟ اللہم ثبتہ بالقول ثابتی کما ثبتہ فی الدنیا۔ اے اللہ اسے ثابت قدم رکھنا قول ثابت یعنی سوالات کے درست جوابات پر، جیسا کہ اسے دنیا میں ثابت قدم رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد دعا کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ تدفین کے بعد آپ ضرور یہ اپنے فیملی والوں کے ساتھ بھی شیئر کریے کہ تدفین کے بعد وہاں پر موجود رہیں اور کچھ دیر کے لیے موجود رہ کے یہ دعا بھی میت کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ والی جو دعا ہے نا مسنون دعا، یہ پڑھنی چاہیے۔ اب ہم ان کی مدد صرف اسی طریقے سے ہی کر سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے یہ ثابت قدمی کی دعا کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ کہ وہ جو ہے منکر نکیر یعنی کہ ایمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھے اور وہ منکر نکیر کے سوالوں پر گھبرا نہ جائیں۔ لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ تدفین کے حوالے سے، لیکن یہاں بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اونٹ ذبح کرنے کے بقدر نا وہاں پہ کھڑے رہنا چاہیے اور اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ منکر نکیر جو سوال تم سے پوچھ رہے ہیں تو ان کا یہ جواب دینا، یہ کہنا، یہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے جو یہ کہتی ہے نا کہ اونٹ ذبح کرنے تک وہاں پہ قبر پہ کھڑا رہنا چاہیے اور پھر اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ اچھا منکر نکیر یہ سوال پوچھے تھے تو تم یہ جواب دینا، یہ جواب دینا، تو یہ درست عمل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی بات ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ یہ مسنون عمل ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور یہ دعا آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھوا لیجئے اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ دے سکتے ہیں۔ متعلق احکامات اب آ رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کے۔ اس میں مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا، جی 2 منٹ کے لیے بس میں ذرا بریک لینا چاہوں گی۔
تو متفرق احکامات میں ایک تو مرنے سے پہلے قبر تیار کروانا، اس کی کوئی یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروا لے. تو اس کے بعد پوسٹ مارٹم مومن میت کے اعضاء وغیرہ کو توڑنا یا کاٹنا یہ بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ مومن کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے. تو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. اس کے بعد مردار کو حنوط کرنا، میت کو حنوط کرنے یا جلانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. حنوط کردہ پرندے اور جانور وغیرہ بھی سب اسی حکم میں آتے ہیں. حنوط کا مطلب ہوتا ہے ممیفائی کرنا، باڈی کو پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے اس میں. میت کا سفر، دور دراز کے ملک سے میت کو اپنے ملک لا کر دفن کرنا یا آبائی گاؤں لے کر جانے کے لیے دشوار گزار پہاڑی یا میدانی علاقوں کے لیے لمبے سفر کرنا یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اسے جنت میں جگہ دی جائے گی. تو دیکھیے یہ کتنی فضیلت ہے. تو اس لیے آپ بھی اپنے فیملی والوں کو یہ وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ یہاں ابراڈ میں رہتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیتھ یہاں پہ ہو جائے تو پھر آپ یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ ہماری تدفین پھر یہیں پہ کی جائے. کیوں اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہم نے احادیث میں پڑھا بھی نا کہ جلدی تجہیز اور تکفین اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. تو کیوں بلا وجہ اتنے لمبی مشکلات میں پڑنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے دن لگ جاتے ہیں لے کے جانے میں اور وہ ساری چیزیں. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کو جنت میں اتنی جگہ آپ کو زائد دی جائے گی. تو یہ اس کو پھر آپ ضرور کوشش کریے کہ آپ اپنی فیملی میں اپنے ہسبینڈ کو یا جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے اس کو ضرور بتا جائیے کہ اگر ہماری ڈیتھ یہاں پہ ہو تو ہمیں یہیں پہ دفن کر دے، جیسے میں نے تو یہ کہہ دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ہمارا ہے قبر کا قیام. میت کو دفنانے کے بعد دعا کرنے کے بعد عموماً لوگ اپنے اپنے کاموں میں پھر مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ دوبارہ زندگی کی پھر وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. جو مرنے والا ہے وہ تنہا ہی اپنے انجام کو بھگت رہا ہوتا ہے. اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس کے پاس اب صرف اور صرف اس کے اعمال ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال، اپنے نیک اعمال، صالح اعمال کو بڑھائیں. اپنے اس گھر کی اچھی سی تیاری کریں. یہ گھر ہر ایک کے لیے اپنے لیے خود بنانا ہے. وہاں پہ اس کا ساتھی خوبصورت ہوگا یا بدصورت یہ تیاری بھی اس نے خود کرنی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا ساتھی کیسا ہو؟ اگر نیک اعمال کریں گے، صالح اعمال کریں گے تو خوبصورت ساتھی کی شکل میں ایک ساتھی ہمارے ساتھ قیامت تک ساتھ رہے گا. یہ ایک اچھی بات ہے. اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کے ہوں گے، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا رب العالمین کی اطاعت کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ ساتھی ایک بدشکل ساتھی کی شکل میں ہمارے ساتھ پھر قیامت تک ساتھ رہے گا. تو روز سوچئے کہ میرا یہ گھر کیسا ہوگا، مجھے کیسا گھر چاہیے، اور جس کوالٹی کا گھر چاہیے پھر اسی کوالٹی کی محنت بھی ہمیں کرنی پڑے گی. تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنی محنت کے ساتھ کوشش، طلب اور دعائیں کرنی ہے، اور اس گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ گھر ہمارا جو گھر ہے یہ دیر تک رہنے والا گھر ہے، اور اس کی تیاری ہم نے ابھی کرنی ہے. اس کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کی فکر بھی آج ہی کرنی ہے. قبر میں مدفون میت سے فرشتوں کے سوالات اور قبر کا عذاب اور آرام پر حق اور سچ ہے. نیکسٹ یہ کرنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑے سے ہم کچھ جو پہلے آپ لوگوں کا قبر کا ٹاپک ہوا ہے، میں جن کا نام لوں گی کائنڈلی آپ اپنا مائک کھول کے مجھے بتائیے گا. جی شاہین عباس،
آپ مجھے بتائیے گا کہ قبر کی جی کتنی اقسام ہیں، ان کے نام مجھے بتا دیجیے گا، اور افضل قبر بنانا کون سی ہے یہ بتا دیجیے گا۔ جی، قبر کی 2 اقسام ہے، لحد اور شق، جی اور لحد جو ہے وہ مسنون ہے۔ جی افضل ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر یس جی۔ اچھا آپ مجھے بتائیے فوزیہ رؤف، شمیم اختر، نویدہ، جی کیا خامد جی جی شمیم مجھے بتائیے کیا خامد اپنی بیوی کو کیا خامد اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ جی اتار سکتا ہے نا، اس کی اجازت ہے جی ہمیں؟ جی 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 یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر سوال ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے، کیونکہ یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر وہ آپس میں غیر محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس لیے نہیں وہ کر سکتا، تو اس لیے پھر جی یہ ضروری بات ہے جو یہاں پتہ ہونی چاہیے۔ جی اچھا مجھے بتائیے کہ تدفین کے فوراً بعد قبر کے اوپر رک کر کون سا عمل مسنون ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور مسرور دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں گڈ، ٹھیک ہے بالکل جی۔ میت کے لیے ایک دعا استغفار کریں گے ہم، اور جو میت کے لیے پھر منکر نکیر کے سوالات پر جو ثابت قدمی کی دعا، مسنون دعا ہمیں بتائی گئی ہے، جی وہ مسنون جی دعا ہم لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر جی۔ عابدہ سلطانہ، اجالا، جی قبر پر کتبہ لگانے کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں؟ قبر کو پکی نہیں کر سکتے، اس پہ مزار نہیں بنا سکتے، اس کو بتیوں اور پھولوں سے ڈیکوریٹ نہیں کر سکتے، اور کوئی کتبہ نہیں لگا سکتے، صرف ایک چھوٹا سا پتھر رکھ سکتے ہیں جس سے نشانی ہو کہ قبر کدھر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بالکل ٹھیک۔ نام، تاریخ، پیدائش، وفات، شجرہ، یہ سب نہیں لکھنا چاہیے، جو کہ عموماً آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ہو رہے ہوتے ہیں، ان سب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر جی۔ نیکسٹ ہمارا قبر کا قیام۔ قبر میں مدفون میت سے فرشتوں کے سوالات اور قبر کا عذاب اور آرام پر حق اور سچ ہیں۔ انسان جو روح اور جسم سے مل کر وجود میں آیا، دراصل اس کی زندگی کا آخری اور لافانی دور تو وہی ہے جو یوم حساب کے فیصلوں کے بعد شروع ہوگا۔ البتہ اس دور کے علاوہ اس کی زندگی جن مختلف ابتدائی ادوار سے گزرتی ہے، وہ سب نہ صرف فانی ہے بلکہ آگے کو رواں دواں ہونے کی صرف کی وجہ سے ان کے واپس پلٹنے کی گنجائش نہیں۔ وہ انسان جو جسم پر اپنا اختیار رکھتا تھا، اپنی مرضی سے اسے جہاں چاہے لیے پھرتا تھا، اب اس اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسے اپنی مرضی سے اس نئے عالم سے نکلنے کی اجازت نہیں جہاں وہ اب پہنچا دیا گیا ہے۔ وہاں اس کا گزشتہ عمل اس کی قید یا رہائی کا سبب بنے گا۔ اگر عمل برا تھا تو قید سجین، اور اگر عمل احسن تھا تو علیین کی مراعات حاصل کرنے کا حقدار بن گیا۔ برزخی زندگی کی ابتدا دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت برپا ہونے یعنی کہ روز حساب سے پہلے تک کا طویل عرصہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس دور کی ابتدا یا انتہا یا اس کے وسط کا حال احوال بتانے آج تک خود کوئی واپس نہیں آیا۔ ایک اور بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ قبر سے متعلق اور آخرت کی زندگی سے متعلق ہمیں اتنی ہی معلومات ہیں جتنی ہمیں احادیث سے یا روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، صحیح روایات سے یا احادیث سے جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے ان باتوں پہ یقین کرنا اور ان کو ماننا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کوئی آج تک واپس نہ آ سکا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا کہ کیا حال احوال ہوتا ہے، یہ تو واللہ عالم۔ ہمیں صرف اتنی باتیں ہی پتہ ہے جتنی ہمیں بتا دی گئی ہیں، تو ہمارے لیے بھی بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں اور بہت زیادہ پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف نہ جائیں جن چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جن سے ہمارا واسطہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی کام کرنے کا تو یہی ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی اس زندگی کو، اپنی قبر کی زندگی کو، اپنی آخرت کی زندگی کو جو کہ ہمیشہ کی ہے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کی فکر کریں۔ سب سے اہم یہ بات ہے۔
جان نکالنے کا مرحلہ سچے مومن کے لیے نزع کی تکلیف، گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور موت کلمے پر نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت دیا جاتا ہے۔ مرنے کے وقت انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کے نیک اور صالح ہونے کی صورت میں کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو خوبی والی ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ مسلسل اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب یہ ایسے لوگوں کو جن کو خوشخبری دی جاتی ہے وہ تو پھر اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، ان کا تو پھر جن کو یہ خوشخبری مل جائے مرتے وقت کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، اور اس کو وہ جسم سے روح نکلنے تک اس کو مسلسل یہ خوشخبری دیتے رہتے ہیں، تو یہ والا بندہ تو پھر اپنے رب سے ملنا چاہے گا نا، وہ چاہے گا کہ جلدی ہو اپنے رب سے ملاقات۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا ہوگا جس کو جو ہم نے پیچھے پڑھا، جس کو کہ ایک تکلیف اور اذیت کے ساتھ جس کی جان نکالی جائے گی، وہ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چاہے گا رب کے ساتھ ملاقات کرنا، لیکن جس کو جنت کی خوشخبری ملے گی وہ تو یقیناً جانا چاہے گا۔ ایمان والوں کی روح کا آسمان کا استقبال، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف جانے کے لیے اس حالت میں اس جسم سے نکل آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے اسے لیے ہوئے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے، چنانچہ بعض روحیں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی دنیا میں کس حال میں تھا؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا۔ پھر وہ روح پوچھتی ہے، کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے۔ تو اس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ والی بات پتہ چلتی ہے کہ روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یہ برزخی زندگی ہے جو کہ ہم سے پوشیدہ ہے۔ البتہ جتنا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اتنا ہی ہمارا ایمان ہے کہ روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ پھر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتی ہیں۔ استقبال قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز تو ہی تھا، مجھے سب سے زیادہ تو ہی عزیز تھا، آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراغ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو قبر بھی پھر اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی ہے۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا کا انعام، ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ ان کے اعمال بہترین اعمال والے رجسٹر یا دفتر علیین میں جمع ہے۔ ان کے ساتھی قبر میں بھی بہترین میزبانی کی جانے کی بشارت ہے، اور یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مقدس کی صداقت پر بھی ایمان پکا ہوتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل
اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو قبروں میں کھائے. یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ انبیاء کے جسموں کو صرف جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ واللہ عالم، لیکن جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ انبیاء کے جسم جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے. زمین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے. انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کے جسم محفوظ نہیں ہوتے. عذاب اور آگ کی خبر. اللہ کے نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق، بلکہ انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے. سورۃ البروج کی آیت نمبر 10. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے. تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا. اللہ کے نافرمانوں کی ذلت اور مار سے جان نکالنا. حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ کی اور ایسے دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب یعنی کہ عذاب قبر. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 124. یقیناً اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی اور ہم قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں. ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں 70، اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہیں گے. استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت دکھا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے متعلق فرمایا جبکہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کی قبر پر تھے یہ وہ ہستی ہیں جن کی وفات سے عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، البتہ ایک دفعہ انہیں قبر میں دبایا گیا پھر ان سے عذاب ہٹا لیا گیا. یہ ایک ڈرنے والی بات ہے. جب میں نے بھی اس کو پڑھا تھا تو یہ حدیث کچھ دن تک میرے ذہن سے نکلی نہیں تھی کہ سعد بن معاذ دیکھیں
قبر میں جو بھی انسان جائے گا وہ چاہے نیک ہے یا بد ہے، جب بھی اس کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر ایک دفعہ اس کو دبوچتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہڈیاں پسلیوں میں آپس میں مل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ نیک یا بد ہے، اس کے مطابق اس کی قبر کو کشادہ یا تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا۔ جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ قبر یہی کچھ کرتی ہے۔ جہاں تک نیک شخص کا تعلق ہے اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا۔ تو ایک عام انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، سوچئے آپ۔ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے اعمال کو صالح بنانے کی۔ اپنے اعمال پہ گہری نظر رکھیے، اپنا تذکرہ کریے، اپنے دل کو دیکھیے، اپنے اعمال کو دیکھیے، خود پہ نظر رکھیے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جب میں اور آپ اکیلے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فرشتے تو ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے مسلسل۔ دیکھیے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی تو کیسے ہر ایک چیز، ہر آواز، ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے ایسے ہی فرشتے بھی ہماری پوری ویڈیوز بن رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہر وقت ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے۔ تو ہمارے اعمال کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ایون کہ جو ہم دل میں سوچتے ہیں وہ بھی رب تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے کہ ہم جب دل میں کچھ بدگمانیاں سوچتے ہیں، کچھ غلط باتیں سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ، کیا کچھ گند اس دل میں نہیں بھرا ہوا ہوتا۔ خدا را اپنے دل کو پاک اور صاف کریں، اپنے دلوں میں سے ان باتوں کو نکال کے پھینک دیں۔ کیا پتا زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو نہیں پتا، آج رات ملے گی کہ نہیں پتا، کل میں اور آپ ہیں نہیں پتا۔ پھر یہ دنیا جو یہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے، جو آخرت کی زندگی، جو قبر کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ اس دنیا کی، اس جہان کی، لوگوں کی۔ ہمیں پرواہ اس بات کی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے، بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی یہ سوچا ہے اللہ کو کیا کہیں گے آپ مرنے کے بعد؟ اپنے ان اعمال کا کیا جواب دیں گے؟ علم تو آ گیا، علم آنے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کیا تو کیا کہیں گے اللہ کو؟ پتا تھا پھر بھی نہیں مانا، کیوں؟ اس کا جواب آپ کو خود کو ہی دینا ہے۔ تو اپنے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کو شامل کریے۔ تو جب بھی ہر انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک دفعہ دبوچتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے قبر کو پھر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر بد ہے تو قبر کی سختیاں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ آخرت تک، آپ کو پتہ ہے جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی تب تک رہیں گی، اور اس کے بعد بھی اس کا کیا معاملہ کیا جائے گا۔ صرف اپنی فکر کریں اور اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اللہ کے سامنے میرے یہ اعمال کیسے ہیں، اللہ کی نظر میں میرا یہ کام کیسا ہے، یہ سب سے اہم ہے، اس کی فکر کریں، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ شہادت کی مزید اقسام بھی ہیں جو اسی خوشخبری عذاب قبر سے نجات کی اہل ہے۔ پیٹ کی تکلیف، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہیں: طاعون زدہ، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، غرق ہونے والا، مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں شہید ہونے والا، اور ان کے علاوہ زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، آگ میں جل کر مرنے والا، اور پسلی کی بیماری نمونیا سے مرنے والا۔ مسجد کی نماز، تلاوت قرآن پاک اور صدقہ، مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانا فتنہ قبر سے نجات کا سبب بنے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا اور صدقہ خیرات کرنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی، اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سورہ کو ہر رات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔
تو اپنی ایک روٹین بنائیے کہ سونے سے پہلے آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے. اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. شہادت کی دعا, خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا اپنے بستر پر بھی مرے تو شہید ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ اپنے لیے شہادت کی دعا مانگا کریں. اپنی دعاؤں میں شہادت کی دعا کو بھی شامل کریے. غیبت سے بچنا, طہارت کا خیال رکھنا. غیبت نہ کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا. پھر فرمانے لگے Can you get one pant for ہاں, Aliza? ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے Nangu? احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. تو غیبت نہ کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. کائنڈلی میوٹ کریے اپنا, It's کس okay. کا یہ کھلا ہوا ہے؟ کائنڈلی پلیز پلیز خیال رکھیے اس بات کا, پلیز, اٹس ا ریکویسٹ. غیبت سے بچنا اور طہارت کا خیال نہ رکھنا. غیبت نہ کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. تو اس کو بھی آپ نے غیبت سے بھی اپنے بچانا ہے خود کو. جب فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں, بات چیت اور گپ شپ, اور جب اسپیشلی پاکستان گئے ہوں یہاں سے یا انڈیا گئے ہوں, تو اس وقت بھی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بہت ہی ایک چیز ہے جو کہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات شادی سے کہیں سے واپس ہو کے آتے ہیں یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, وہاں سے واپس آتے ہیں, تو واپسی پہ کیا عمل ہمارا ہوتا ہے کہ ڈسکشن کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی بات چیت ہو رہی ہے اس میں ضرور خیال رکھیں کہ کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی. اور غیبت کیا ہے, اس کی چھوٹی سی بات بس میں اتنا بتا دوں گی کہ وہ بات جب آپ اس کے سامنے کہیں, اپنے بھائی کے سامنے, یعنی کہ جس کی بھی آپ غیبت کر رہے ہیں اپنی بہن یا بھائی کے سامنے, جب اس کے سامنے کہیں تو اس کو وہ بات بری لگے. تو جس کے بارے میں بھی آپ غیبت کر رہے ہیں, جب آپ اس کے سامنے وہ والی برائی اس کی بیان کریں تو اس کو برا لگے تو وہ غیبت ہے. تو کس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بری باتیں کی جائیں؟ تو اس لیے پلیز اپنے اعمال نامے کو خراب نہ کریں. وہی جیسے میں نے بتایا اس کی آج فکر کریں, اس دن سے پہلے کہ جب ہم لوگوں کو پھر ایک ایک اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑے اور ہمیں فکر ہو اور ہم جواب دیں ہوں اپنے رب کو. تو آج ہمارے پاس وقت ہے, موقع ہے, ہم اپنی ان چیزوں کی فکر کریں اور اپنے اعمال نامے کو خراب نہ کریں. اور غیبت ہمارے اعمال نامے کو خراب کر رہی ہوتی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے, تو اس سے بچیں. جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ کہیں یہ غیبت تو نہیں ہو رہی, اگر ہو رہی ہے تو اس سے بچیں. تعزیت, اداب اور لواحقین کی دلجوئی. میت کے متعلقین یعنی اس کے قریبی رشتہ دار یا دوست, ان کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا اور حوصلہ دینے والی باتوں سے ان کی شدت غم کو کم کرنا. مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا, ہمدردی اور تعاون کا اظہار کرنا. یہ تعزیت ہمارا نیکسٹ چیپٹر آیا. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بس یہ چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ہم قبر کا قیام جو ہے اس سے متعلق تھوڑے سے سوال جواب کر لیتے ہیں. نگار, آپ مجھے بتائیے گا کہ سچے مومن کے لیے نزع کی تکلیف کیسی ہوگی, اور اگر موت کلمے پر ہو تو اس کے لیے پھر کیا بشارت ہے؟ عمرانہ رسول. ریحانہ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریحانہ, جی بتائیے گا. جنت کی بشارت ہے. جی, اور سچے مومن کے لیے نزع کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے جیسے گھڑے سے پانی ٹپکتا ہے نا, آخری قطرہ اس کا ٹپکتا ہے. جی, سچے ایسے مومن کے لیے نزع کی تکلیف جو ہے وہ گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور موت اگر کلمے پہ ہو تو آپ نے بتایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اچھا مجھے بتائیے ریحانہ, کیا مرنے والے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے؟ جی جی بالکل دکھایا جاتا ہے. جی, اور اس کی دلیل وہ حدیث ہمیں بتائی گئی ہے نا کہ مرنے والے جی کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی جی طیبہ وقار. جی
جی کوئی سے 3 اعمال بتائیے گا جو عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. عذاب قبر سے محفوظ اپنے آپ کو چغل خوری سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا. جی. اور سورہ ملک پڑھنے والا. جی سورۃ ملک پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اللہ کی جی اللہ کے راستے میں پہرا دینے والا بھی ہوتا ہے. پیٹ کے مرض سے مرنے والا. پیٹ کے مرض سے مرنے والا, کوئی نمونیا سے مرنے والا, زچگی کی حالت میں مرنے والی عورت, جل کر مرنے والا, مکان میں دب کر مرنے والے جو ہے وہ ان کو شہید کا ملتا ہے رتبہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تعزیت. تعزیت کے آداب اور لواحقین کی دلجوئی. جیسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ جب اب کسی کی وفات ہوئی, ان کی تدفین بھی ہو گئی, اب اگلا مرحلہ ہمارا یہ پیش آتا ہے کہ تعزیت کیسے کی جائے اور اس کے کیا آداب ہیں اور لواحقین کی دلجوئی آپ کیسے کریں گے. تو میت کے متعلقین یعنی کہ اس کے قریبی رشتہ دار یا دوست, ان کو تسلی اور صبر کی آپ تلقین کریں گے. حوصلہ دینے والی باتوں سے ان کے شدت غم کو کم کرنا, مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا, ہمدردی اور تعاون کا اظہار کرنا, اور میت کے حق میں دعا کرنا, اور اس نقصان میں آخرت پر اجر و ثواب کی امید دلانا. تو کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں جب بھی آپ, تو آپ کو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو یاد رکھنا ہے, آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تعزیت کا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا غم بانٹنا, پازیٹیو بات کرنا, ہمدردی کا اظہار کرنا. اور دیکھیے ہماری تعزیت کا مقصد صرف اٹینڈنس یا حاضری لگانا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اور نہ ہی ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم دنیا داری نبھا رہے ہیں ورنہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے, آپ کو پتہ ہے جو بھی کام ہم نے کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, کیونکہ اسی کا اجر ملے گا. جو بھی کام ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے. تو آپ نے اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ جب تعزیت کر رہے ہیں تو کیا مقصد ہو. یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ آپ صرف اٹینڈنس لگانے یا حاضری لگانے ادھر جا رہے ہیں, یا یہ کہ آپ جان پہچان ہے, کیا اچھا نہیں لگتا نہ آ جائیں اس موقع پہ, دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے رب کی رضا کے لیے جائیں تو آپ کو وہ جانا بھی عبادت ہوگا اور آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا آپ مجھے بتائیے گا صحیح جواب کی نشاندہی تو ذرا کر کے مجھے بتائیے کہ تعزیت کے لیے آپ کو کس وقت جانا چاہیے؟ جب آپ فارغ ہوں اس وقت جائیں گے, یا جو گھر والوں کی اجازت اور سہولت کے مطابق جائیں گے, یا رات کے وقت بہتر ہے؟ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ گھر والوں کی اجازت اور سہولت کے مطابق. گڈ ماشاء اللہ, بالکل. تو کس وقت آپ جائیں گے؟ گھر والوں کی اجازت اور سہولت کے مطابق. جی فضیلت کیا ہے؟ تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے. تو دیکھیے اس کی فضیلت کتنی ہے نا. تو تعزیت کرنا کیا ہے؟ مسنون بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے. اور اس کا ثواب آپ دیکھیے کہ جو یہ کرے گا, تعزیت کرے گا, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے اس کو عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. یہ فضیلت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے نا, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائیے. کسی بھی مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا یہ اسلامی شعار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے, یعنی کہ اس کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے, اللہ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کریں گے. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے, اللہ قیامت کے کرب میں اس کا کرب دور کریں گے. اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اعانت میں لگے رہتے ہیں, یعنی کہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں
جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد و خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو تعزیت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دین نے اس موقع کے لیے بھی ہمیں بہترین آداب سکھا دیے ہیں۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تعزیت کے وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تعزیت کے لیے متاثرین کے پاس جانے سے پہلے ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ اس موقع پر ہمارے ہاں افسوس کرنے کا بڑا رواج ہے، جو اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ نیز مرحوم کے اہل خانہ کے پاس جا کر بڑا افسوس ہوا۔ جب آپ جاتے ہیں تعزیت کے لیے تو عموماً جو دیکھا گیا وہ یہی ایک سینٹینس ہے نا جو کہہ رہے ہوتے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بڑا افسوس ہوا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ جو اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر اس کا مطلب ہے آپ ناراضگی کا اظہار کہہ رہے ہیں، آپ کو بڑا افسوس ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے موت تو پر حق ہے، یہ تو انسان کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ہماری لکھ دی گئی ہیں، اس دنیا میں آنے کا ٹائم، جانے کا ٹائم، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اپنے اس مقرر وقت پر میں، آپ اور ہم سب اپنا واپسی کا سفر پکڑیں گے۔ تو اس لیے یہ والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ تو اس لیے ان کے اہل خانہ کے پاس جا کر بڑا افسوس ہوا کہہ کر تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بس تعزیت ہوگی، ہم نے کہا بڑا افسوس ہوا۔ ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا انتخاب کر لیجئے جن کے حوالے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد مل سکتی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے جب ہم جائیں نا، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا آپ صبر کریے اور اجر کے طلبگار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر کا طلبگار بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، آپ کی میت کو بخشے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر جمیل عطا کرے، میت کے درجات بلند کرے۔ تو اس طریقے کی آپ بات کہہ سکتے ہیں۔ مسنون الفاظ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ ہم لوگ جب تعزیت کے لیے جائیں تو مسنون الفاظ بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں چونکہ پھر ہمیں پتا ہوں۔ تو مسنون الفاظ کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی مصیبت اور غم میں حوصلہ بڑھانے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی پھر ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزع میں ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا، یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کے طلبگار رہو۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخشے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں نا کہ یہ دیکھیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ تعزیت کے لیے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو اب آپ جیسے آپ کو پتا ہے تو آپ ایسا کریے، یہ والے جو الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے یہ آپ کو آنے چاہیے نا، آپ کو پتا ہونے چاہیے، کیونکہ تعزیت کرنے کے لیے تو ہمیں واسطہ پڑتا ہے اس چیز سے۔ تو آپ کیا کریے، ایک لکھ لیجئے، ایک پیپر پہ لکھ لیجئے یا ایک کارڈ کی طرح بنا لیجئے، اس کو ایک لکھ کے تو اپنے پاس رکھ لیجئے، تو جب بھی پھر ایسے کبھی آپ کا واسطہ پڑے آپ جائیں تو آپ ان الفاظ کو پھر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مسنون طریقہ بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ان کو صبر کی تلقین کرنا، کیونکہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تو کسی بندے سے جب پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے تو اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا رہے۔ تو زبان سے خوبصورت بات نکالنی ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ شکر گزاری ہی ہو، اللہ کی کوئی بھی ناشکری ہم سے نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے جب آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ بھی خیال رکھیں گے اس بات کا کہ ان کو بھی آپ شکر گزاری کی طرف ہی لے کے جائیں گے۔
دیکھیے رونا اور غمزدہ ہونے کی اجازت ہے، لیکن بس ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے کہ شکایت، بے صبری اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ آنسو نکلنا یہ رحمت اور شفقت ہے، لیکن نوحہ اور بین کرنا یا ناشکری کرنا اس سے بچنا ہے۔ تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں گے کہ میت کو بھی آپ تسلی دیں گے، صبر کی تلقین کریں گے اور ان کو شکر گزاری کی طرف لے کے جائیں گے۔ خوبیوں کا تذکرہ کریں گے، مرحوم کی خوبیوں، ان کی اچھی عادات نیکی کے کاموں میں ان کی شمولیت اور حقوق و فرائض جو وہ ادا کر گیا ہے ان کا تذکرہ ایسے انداز میں کریں گے کہ لاحقین اس کی جدائی سے خلا محسوس کرنے کی بجائے یہ تسلی اور قرار پکڑیں کہ مرنے والا ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی نبھا گیا ہے۔ تو اب ہم نے بھی ایسے ہی کام کر کے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ ہمدردی اور تعاون ان کے ساتھ مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو خدمت اور تعاون آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریے۔ کھانا بھجوانا، جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے۔ رشتہ دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ جعفر طیار شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو، کیونکہ آج وہ پورے غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی ضرورت آپ کو پیش آئی، اگر کھانا کوئی نہیں بھجوا سکا، سب سے بہترین تو یہی ہے کہ جو بھی پڑوسی ہیں یا آس پاس کے رشتہ دار ہیں یا فرینڈز ہیں وہ کھانا بھجوائیں، کیونکہ ظاہر ہے گھر والے تو غم کی حالت میں ہیں، ان کو تو کھانا اور یہ چیزیں نہیں سوچ رہی ہیں، تو ہم جو دوسرے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھجوانا چاہیے۔ لیکن بالفرض اب گھر میں بچے چھوٹے ہیں، کسی نے نہیں کھانا بھجوایا تو یا بزرگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو میڈیسن دینی ہے، کھانا دینا، تو وہ پھر بوقت ضرورت آپ کھانا بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس گھر میں وفات ہو وہاں پہ کھانا بھجوایا جائے، مسنون عمل ہے۔ تعزیت کی مدت کتنی ہے؟ سوگ کے برعکس تعزیت جو ہے وہ 3 دن تک محدود نہیں ہے۔ بوجہ کسی مجبوری شروع دنوں میں تعزیت کو اگر آپ نہیں جا سکے یا کسی اور جگہ مرحوم کے متعلقین سے ملاقات نہیں ہو سکی، جیسا کہ گھر کے علاوہ کہیں اور ملاقات ہو جانے پر بھی تعزیت ہو سکتی ہے، تو پھر بعد میں جب بھی موقع ملے تو تعزیت کر سکتے ہیں۔ عام تعزیت یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ دعا کے لیے دنوں کو مخصوص کرنا، اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے چھپوانا، نیوز پیپر میں اشتہارات لگوانا، اور ان دنوں میں تعزیت کے لیے آنے رہنے والوں کے لیے گھر والوں کی طرف سے کھانا، پھل یا چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ سب بھی غیر اسلامی ہے اور اس سے اخراجات میں بھی خامخواہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو کھانے کے اوقات میں اگر کوئی تعزیت کے لیے کوئی مسافر یا دور دراز والا آ جائے تو آپ اسے وہی پیش کریں جو موجود ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بطور ثواب خصوصی طور پہ تیار کروایا ہوا کھانا کھلانا یا اس کے لیے اصرار کرنا، یہ منع ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور یہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 5واں اور 7واں اور کل اور 10واں اور 40واں یہ سب بدعات ہیں۔ تو آپ کو اپنی وصیت کر کے جانی چاہیے، اپنے خاوند کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی فرینڈز کو بتائیے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بھی غیر شرعی رسم یا بدعات نہیں کی جائیں گی۔ تو ان کی ہمارے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب بدعات ہیں یہ جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ میت کے لاحقین کے ساتھ تعزیت کرنا مسنون ہے، اور یہ آپ کو یہاں پہ جو ہیں مسنون الفاظ کی بتا دیے گئے۔ جی اب آپ مجھے بتائیے گا کہ شبینہ بانو مجھے بتائیے تعزیت کی فضیلت کیا ہے؟ سائمہ خان۔ تعزیت کی فضیلت اللہ اس کا اچھا اجر دیتا ہے، لیکن ابھی میں بتا دوں؟ جی سائمہ آپ بتا دیجیے۔ مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل ٹھیک جی۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ تعزیت کے لیے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی لباس مخصوص ہے اس کے لیے کہ ہمیں یہ اس کلر کا لباس پہننا چاہیے، ایسا کچھ ہے؟ جی نہیں۔ جی نہیں، جی نہیں ایسی کوئی نہیں ہے نا بات۔ لباس ہے جب ہم کہیں جا رہے ہیں تعزیت کے لیے تو ہمارا ڈریس سادہ ہو، اگر فرض کریں آپ کالا عبایا پہنتے ہیں تو درست ہے، یا کوئی بھی کلر اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ مطلب کالا یا سفید پہنو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ ورنہ دوسری جو اقوام ہے نا ان کی مشابہت میں آ جاتا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی رنگ نہیں بتایا ہوا۔
ओके जी, अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या दुआ के लिए दिनों को मखसूस करना चाहिए जी नहीं। कि इन्हीं दिनों में मखसूस, जैसे तो ये जो कुल किया जाता है या 10वां किया जाता है या 40वां किया जाता है, तो ये सब क्या है? नहीं, ये बिदअतें हैं, ये सब इनकी बिल्कुल बिदात है। इजाजत नहीं है। तो हमें इनका हिस्सा बनना है या नहीं बनना? नहीं। जी नहीं। जी ठीक है, तो इन बिदात से बचना है और अपनी फैमिली को भी बचाना है। ताज़ियत के मुतल्लिक वो अमूर जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर फातिहा पढ़ना, ताज़ियत के लिए आने वाले आदमी का पहले से मौजूद अफराद को बार बार इज्तिमाई दुआ के लिए दरखास्त करना, 3 दिन से ज्यादा अहले मैयत के घर या किसी दूसरी जगह बैठने का एहतमाम करना। 3 दिन तक आपको पता है ना सोग की इजाजत है। वफात के बाद पहली शबरात या पहली ईद के मौके पर नए सिरे से ताज़ियत और सोग का एहतमाम करना। इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस, फरिश्तों की बद्दुआ खर्च ना करने वालों के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर बदला अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, ए अल्लाह जो खर्च ना करे इसका माल तल्फ कर दे। तो आपने एक रूटीन बनाई है कि सुबह जब आप उठते हैं फजर के टाइम पे, तो उस वक्त आप थोड़ा जो भी अल्लाह सुब्हानो तआला तौफीक दें तो उसको सदका करिए, क्योंकि यही माल हमारे काम आने वाला है, हमें बचाने वाला है। ज़ियारत कबूर का टॉपिक मैं चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टाइम पे इसको कर लें। इंशाल्लाह ताला ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी। और